التوابون۔ جناب صدر، معزز حاضرین جلسہ اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز چھوٹے بڑے بزرگوں بھائیوں، دور دراز سے تشریف فرما مہمان نواب، میں آپ حضرات کے سامنے جس لوگوں کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ دعا میں اپنی بے اثر دیکھتا ہوں۔ سامعین کرام، ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، گنہگار ہے، کوئی شخص اپنے لیے اس بات کا ضامن نہیں کہ وہ گنہگار نہیں ہے، خطا کار نہیں ہے۔ اگر ہم کچھ احتسابی کریں، اپنے جمیل سے پوچھیں، اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں تو ہم روزانہ ایک نئی گناہ میں ملوث نظر آئے۔ لیکن ہم میں سب سے بہتر گناہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر رو رو کر توبہ استغفار کرنے والا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ سامعین کرام، خطا کار انسان اپنی خطاؤں سے توبہ اس وقت کرتا ہے جب اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے، بلکہ سچا مومن وہ ہوتا ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے اور گناہوں کے ارتکاب کرنے کے بعد اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے فوراً معافی مانگ لیتا ہے۔ آج ہماری حالات ہے کہ ہم آئے دین بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول ہمارے سامنے ہے۔ آپ اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے انکم لا تعلمون عمل یادت من الشعر وان كنا لنعدها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ بے شک تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بار سے باریک ہوتا ہے، جبکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت گناہ شمار کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین موجود تھے اور جس دور کے بہتر ہونے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کی تھی، اس دور میں یہ بڑے بڑے گناہات تو تھے ہی نہیں، یہ انتہائی کم تھے جو آج کے دور میں گناہ شمار نہیں کیا جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آج کے دور میں ہوتے اللہ وہ بدکاری زناکاری سودکاری کرتے ہوئے دیکھتے تو معلوم نہیں کیا کہتے، اور آج لوگوں کو توبہ و استغفار کے لیے راغب کیا جائے، کہا جائے تو ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول کیسے ہوگی؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ ہماری دعا کیسے قبول ہوگی جب کہ ہم نے اپنا ذہن نہ قبول کرنے والا بنا رکھا ہے؟ ہماری دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک ہماری دعا میں خلوص نہیں ہوگا، جب تک معصیت کو ترک کرنے کا حال نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی، جب تک مستقبل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے کا متحد نہیں ہوگا ہماری دعائیں ہماری سے اللہ تک اس لیے نہیں پہنچتی کہ ہماری زبان میں وہ تاثر حلاوت نہیں جو ہماری دعا کو اللہ تک پہنچائے۔ تنظیم زبانوں سے نغمہ توحید اور قرآن آیات کی شرح تلاوت ہوا کرتی تھی، آج بھی زبانوں سے مختلف نو قسم کی آوازیں آتی ہے کہ جن ذہنوں میں عقیدت اسلامیہ کا اصول ہوا کرتے تھے آج بھی ذہنوں کے اندر طرح طرح کی خرافات ہے۔ آج ہماری دعا اس وقت قبول ہوگی جب اللہ کے دربار میں آئے اور خلوص کے ساتھ رو رو کر اللہ سے فریاد کرے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اور آج تم نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا کیونکہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا توبوا الى اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے سچی توبہ کرو۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگایا گیا تو انہوں نے صبر کا دامن پکڑ کر اللہ سے فریاد کی اے اللہ، مجھے دنیا والے غلط سمجھ رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے پاک کرنے کی دلیل مانگتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی دلیلیں دی جو قیامت تک ایک روشن باغ کی طرح رہے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام
بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ کو پکارا، اللہ ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، طبیبوں نے لا علاج کر دیا ہے، مگر اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ نے ایسی صفات دی کہ آج تک کسی بیماری کو ایسی صفا نہیں ملی ہوگی۔ اسی طرح طیب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی نے خلوص کے ساتھ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی مانگی، اللہ نے مہمان نوازی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر اللہ سے فتح و نصرت کی دعا مانگی، اللہ نے فتح و نصرت سے نوازا۔ اور آج ہم بھی دعا کریں خلوص کے ساتھ تو ہماری بھی دعا قبول ہوگی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لا اتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم مئۃ مرہ۔ اے لوگوں تو اللہ سے توبہ کرتے رہو، اللہ کی قسم ایک دن میں اللہ کے سامنے 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، جبکہ خود اللہ کے رسول ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ حالانکہ آپ امام الانبیاء آسمانی الخطا کے آپ کی امت میں بدرجہ توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری نبی ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کا یہ شیوا رہا کہ وہ اللہ سے خوب توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آدم اور حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرات اسی طرح حضرات نوح علیہ السلام اپنے لٹے جگر نوئے نظر کو طوفان موجوں میں چھولے کھاتے ہوئے دیکھا، اللہ سے فریاد کرنے لگے، اے اللہ اے میرا بیٹا ہے جو میری نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اے اللہ تو میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، لہذا تو میرے بیٹے کو بچا لے۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو قرآن مجید کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح اے تیرے اہل سے نہیں ہے کیونکہ تجھ پر ایمان نہیں لایا۔ اسی طرح حضرت اللہ نوح علیہ السلام معافی مانگتے اللہ سے کہا، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کی باب استعمال کر بیٹھا جس کا مجھے کوئی منع نہیں ہے، اور آج تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تھے اور مچھلی نے ان کو نکال لیا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے بے شک بے ظالم میں سے تھا۔ اسی طرح انبیاء و صحابہ کی زندگی اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ توبہ استغفار کو لازم پکڑا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شرائط کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔